حضور علیہ الصلاۃ والسلام خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے، مدینہ والوں نے استقبال کیا۔ قباء بستی کے اندر آپ نے قیام فرمایا اور یہاں پر اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء اس کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور اسی کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اللہ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بھی حج عمرے کے لیے جائے تو اپنی بلڈنگ سے وضو کر کے جائے، کوشش کرو کہ پیدل چلا جائے، 3-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اگر نہیں چل سکتے پیدل تو سواری پہ جائیں۔ چلو اس سنت پہ عمل کر لیں، وضو گھر سے کر کے جائیں اور وہاں جا کر 2 نفل نماز ادا کریں تو اس پر ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ بنفس نفیس حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس میں پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، یہ اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور اسی کے متعلق قرآن پاک میں 11ویں پارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، تقوی کے اوپر جس کی بنیاد ہے۔ مسجد کی بنیاد ہونی بھی چاہیے تقوی کے اوپر، اپنی ذاتی شناخت کے اوپر نہیں۔ اب تو کہا جاتا ہے یہ فلانے کی مسجد ہے، فلانے کی مسجد ہے، اللہ کی مسجد بڑی مشکل سے ملتی ہے، کیوں جی ہے؟ اور اس کے مقابلے میں منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد ضرار، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کر دی جائے، اور حضور سے آ کے درخواست کرنے لگے کہ آپ یہاں آ کر نماز پڑھائیں، جی پہلی نماز پڑھائیں، افتتاح کریں مسجد کا۔ جبریل امین آ گئے اور آ کر ساری خبر بتلائی کہ یہ آپ کی وحدت کو توڑنا چاہتے ہیں منافقین، اور اس مسجد کا مقصد عبادت نہیں ہے، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا اس مسجد کو گرا دیا جائے، آگ لگا دی جائے، ختم کر دیا جائے اس کو۔ تو میرے محترم سامعین، آج کل ہمارے ہاں بھی اس قسم کے عجیب ذہن ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے بناؤ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت مساجد لڑائی جھگڑے کا ذریعہ ہوں گی۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجد میں آوازیں بلند ہوں گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا جب تک مسجد بنی نہیں ہوگی کوئی قریب نہیں آئے گا، اور جب مسجد بن جائے گی آخری مراحل میں پہنچ جائے گی، مامے تامے میدان میں آ جائیں گے، جی ساڑی مسیت ہے جی، اسی بھی حصہ پایا ہے، چلو جی شرارت شروع ہو گئی، یہاں سے ہمیں بھی اس کی انجمن کا ممبر بنایا جائے، ہمیں بھی یہ کیا جائے، شرارت شروع ہو گئی۔ تو میرے محترم سامعین، مساجد کے اندر آواز کا اونچا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور مسجد کو اس حد تک دلہنوں کی طرح سجانا یہ بھی حضور کو پسند نہیں ہے۔ ہاں صاف ستھری ہو، اچھی ہو، بس ٹھیک ہے، اور اتنا پیسہ لگا دینا جی مینار پہ اتنا لگ گیا جی، فلاں کی تزئین و آرائش پہ اتنا لگ گیا جی، فلاں پہ، بھائی یہ تو اللہ کے نبی نے پسند ہی نہیں کیا، کیوں جی بات ہے؟ یہاں سے آپ لاہور تک چلے جائیں، ہر پمپ کے اوپر ایک سے ایک بڑھ کر مسجد ہے۔ مسجد کی اصل آبادی یہ ٹائلیں نہیں ہیں، یہ تزئین و آرائش نہیں ہے، اصل اس کی آبادی نمازی ہیں۔ فرمایا کہ جو مسجد نمازیوں سے آباد ہے، مسجد اس پورے محلے والوں کے لیے دعا کرتی ہے، مولا انہوں نے جس طرح مجھے آباد کیا آپ ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اور جو مسجد ویران ہے، مسجد بد دعا کرتی، چاہے جتنی مرضی خوبصورت بنائی ہے، بد دعا کرتی ہے، مولا جس طرح انہوں نے مجھے ویران کیا ان کے گھروں کو ویران کرتے۔ تو اس لیے مسجد کی بد دعا سے بچیں، اللہ کا گھر جہاں بھی بنائیں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اس کو آباد بھی کرنا ہے، صرف مقابلہ بازی نہیں، فلانے کی مسجد ہے ہم اس کے مقابلے میں یہ کریں گے، یہ فلاں مسلک کی ہے تو ہم اس کے مقابلے، یہ کیا بات ہوئی؟
اللہ کا گھر بنائیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، ایک اینٹ بھی لگاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا گھر جنت میں میں اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں۔ اس نے میرا گھر بنایا اپنی ہمت کے مطابق، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا گھر جنت میں بناؤں گا اپنی شان کے مطابق، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی۔ تو اس لیے مسجد کوئی بھی ہو اس کی آبادی کا فکر کرے، اس میں آباد نمازیوں سے مسجد آباد ہو، اور جن مسجدوں میں چدراہٹ زیادہ ہوتی ہے وہاں وہ مسجد آباد نہیں ہوتی، آباد ہوئی بھی ویران ہو جاتی ہے، چدراہٹ کی نظر ہو جاتی ہے۔ کوشش کرو چودھریوں کو مسجد کی انتظامیہ سے اور مسجد کے اول نمازیوں سے ذرا پیچھے رکھو۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ اگرچہ بات ہے تلخ لیکن حقیقت یہی ہے، جن مسجدوں میں چدراہٹ گھسی وہیں پر وہ مسجدیں ویران ہو گئیں۔ جن کو سیاست میں چدراہٹ نہیں ملتی، جن کو اپنے گاؤں میں محلے میں چدراہٹ نہیں ملتی، کہ چلو مسیطیں ہی لب لو پھر، اور سٹارٹ ہوں گے، کبھی تکبیر پڑھیں گے، کبھی اذان دیں گے، اور کبھی 500 روپے دیں گے اور مسجد کے مامے بن جائیں گے۔ چلو جی شروع ہو گیا کام۔ اے مولوی صاحب بڑی دیر نہ ہے کہ مسئلہ کی ہے نا، یہاں سے شروع ہوں گے۔ ایک صاحب ادھر بھی آئے تو میں نے اپنی جیب سے 500 روپے نکال کے ان کو کہا یہ لے جائیں اور ہماری جان چھوڑ جائیں، جاؤ جہاں مرضی چلے جاؤ، یہ کیا تم نے خدا کے گھر کو دے کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے؟ مولوی بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، روزانہ دیر سے آتے ہو، یا تو مجھے اختیار دو جو دیر سے جمعہ پڑھنے آئے سب کے کان پکڑاؤں، یہاں پر دو ہے مجھے اختیار، پھر دیکھو آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پھر میں بھی ٹائم سے آؤں گا، آپ بھی ٹائم سے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ خود روزانہ دیر سے آتے ہو۔ وہ مولوی بھی انسان ہے، نماز کے لیے 2 منٹ، یہ مولوی ستے ہی رہنے جی تو کام بھی کوئی نہیں ہو رہا، ہاں تمہیں ہی سارے کام ہیں بھائی، نماز میں دیر ہو گئی، آپ جائیں اللہ آپ کو حرمین شریفین لے جائے، کہو آمین۔ مکے اور مدینے میں کوئی نمازوں کا ٹائم نہیں، اذانوں کا ٹائم ہے۔ کس کا ٹائم ہے؟ اذان کا ٹائم۔ اذان اتنے بجے ہوگی اور امام جب آئے گا نماز ہوگی، اور جو حج عمرہ کرنے گئے ان سے پوچھ لیں، کبھی 10 منٹ کے بعد نماز ہوگی، کبھی گھنٹے کے بعد ہوگی، کوئی ایک ٹائم نہیں ہے۔ اور جتنے ائمہ کرام ہیں وہ عدالتوں کے جج ہیں، عدالت سے فارغ ہوئے تو آ کر وہ نماز کراتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اصل اذان کا ٹائم ہونا چاہیے، لوگ آئیں اور آ کر مسجد میں اہتمام سے سنتیں ادا کریں، قرآن کی تلاوت کرے، امام آئے آ کر ان کو نماز پڑھا دے۔ یہ ہمارے یہاں ہے کہ نمازوں کے ٹائم ہے اور سوئی پہ سوئی چڑھی، سب منہ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کب جی کب جمعہ میں 5 منٹ لیٹ ہو جاؤ اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی مجھے آنکھیں نکال کے دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کلاک ہی لے جاؤ، جاؤ گھر لے جاؤ، اور کیا کر سکتا ہوں؟ تو مسجد میں آ کر یہ اتنی بے چینی کیوں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے اور منافق کا دل بازار میں لگتا ہے۔ مومن تو ایسے راحت پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں جا کے راحت پاتی ہے۔ تمہیں تو راحت ہونی چاہیے کہ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر خالی ایک سانس بھی جب آپ لیتے ہو اس پر بھی مقبول 10 نیکیاں تمہیں ملتی ہے۔ اور اگر سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر قرآن کی تلاوت ذکر اذکار جی جمعہ کا بیان کچھ بھی آپ کریں گے ہر چیز کے اوپر اس کے علاوہ الگ سے ثواب ملے گا، لیکن اندر سے بے چین ہو جائیں گے جی 2-3 منٹ بیٹھنا پڑ گیا، 5 منٹ بیان لیٹ ہو گیا، 2 منٹ نماز لیٹ ہو، جان پہ بن گئی ہماری۔ تو میرے محترم سامعین، لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیادوں میں تقوی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس مسجد میں کھڑے ہوں، اور جو اس کے مقابلے میں مسجد زرار بنی ہے اور جس کا مقصد یہ ہے مسلمانوں میں تفریق کر دی جائے، ان کو جدا جدا کر دیا جائے، وحدت کو توڑ دیا جائے، فرمایا ایسی مسجد میں آپ کو کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں، اور یہ مسجد کے حکم میں بھی نہیں ہے، فرمایا اس کو گرا دو اور اس کو آگ بھی لگا دو۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اس مسجد کو آگ لگائی گئی ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی تفریق ڈالنا ہے، نفرت پھیلانا ہے۔ مسجد تو وحدت کا پیغام ہے، یہاں سے تو دلوں کو جوڑا جاتا ہے، یہاں سے تو محبتیں بانٹی جاتی ہیں، ممبر و محراب سے تو لوگوں کے دلوں کو جوڑا جاتا ہے، لیکن جس ممبر سے نفرت ڈالی جائے، فلانا گستاخ رسول، فلانا مرتد، فلانا جناب مشرک، فلانا بے ایمان، اوئے ہوئے ہوئے ہے، جہاں سے دلوں کو جوڑنا تھا وہیں سے دلوں کو توڑ دیا گیا۔ یہ کتنا ظلم ہے میرے محترم سامعین۔ مسجد میں تو وہ کیا کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یہاں نہ کوئی چدراہٹ نہ کوئی اونچ نیچ، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
قبا بستی سے پھر مدینہ منورہ کی طرف آپ نے سفر فرمایا، اور راستے میں جمعہ کا حکم آ گیا، مسجد جمعہ بنائی جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور مسجد قبلتین بھی رستے میں ہے، نماز کے اندر عصر کی نماز میں حکم آ گیا 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام کی فرما برداری۔ نماز میں حکم آ گیا، گھوم گئے حضور کے پیچھے۔ یہاں ہمارے جیسے پوچھتے پھرتے ہیں جی اے جڑا اسلام دا حکم ہے دا مقصد کی ہے جی، حکمت کیا ہے جی اس میں بتاؤ ہمیں، یعنی کوئی اگر اچھی حکمت ہوگی تو مان لیں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا دیکھو بھی مسئلے بتانا یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، حکمتیں بتانا یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ جی میں آئے گا بتائیں، نہ جی میں آئے تو نہ بتائیں، اگرچہ الحمدللہ علم ہے لیکن یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ تم اس لیے پوچھ رہے ہو، کوئی بڑی بات ہوگی تو عمل کر لیں گے، نہ ہوئی تو چھوڑ دیں گے۔ تم حکمت کے بندے نہ بنو، حکم کے بندے بنو، جو اللہ نے حکم دیا ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے ایسی فرما برداری کر کے دکھائی، ایسی جانثاری کر کے دکھائی، غیر مسلم بھی دیکھ کے متاثر ہوتے تھے۔ دنیا میں ہم نے بڑے نوکر چاکر دیکھے، غلام دیکھے، لیکن جو حضور کے غلام ہیں ایسے غلام کہیں بھی نہیں دیکھے، ایسی فرما برداری۔ اور خوب کہا ہے کسی کہنے والے نے، تو بھول ہی گیا، آپ کو سنا دوں جی، ہے جی، ہدایت رہیں